یہ کہانی کسی عام دشمن کی نہیں ہے۔ وہ مکہ کا سردار تھا، اس کے پاس بے پناہ دولت تھی، طاقت تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا سگا چچا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے سینکڑوں دشمن پیدا ہوئے، مگر قرآن نے کبھی کسی دشمن کا نام لے کر اسے بد دعا نہیں دی، سوائے ایک شخص کے، جس کا نام تھا ابو لہب۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ ایسا کیا جرم کیا تھا اس شخص نے؟ حالانکہ اس شخص کے پاس اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کا ایک سنہری موقع تھا۔ اس کے پاس 10 سال کا وقت تھا، اسے صرف اپنی زبان سے 2 لفظ بولنے تھے اور نعوذ باللہ قرآن غلط ثابت ہو جاتا، مگر وہ چاہ کر بھی وہ 2 لفظ نہ بول سکا۔ آخر وہ کون سا غیبی پہرا تھا جس نے 10 سال تک ابو لہب کی زبان کو جکڑ کر رکھا؟ وہ کون سی نفرت تھی جس نے ایک چچا کو، اپنے ہی معصوم بھتیجے کو شاب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کرنے پر مجبور کر دیا؟ اور پھر سبق آموز انجام کہ جس اولاد پر اسے غرور تھا، انہوں نے باپ کے جسم کو چھونے کے بجائے لکڑیوں سے دھکیل کر کھائی میں پھینک دیا۔ آئیے قرآن کی اس زندہ نشانی کا راز جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں ایک گھر ایسا تھا جس کی دیوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ گھر کسی اجنبی کا نہیں ہے، ان کے سگے چاچا ابو لہب کا تھا۔ رشتہ اتنا گہرا تھا کہ ایک وقت میں وہ اپنے بھتیجے کی ہر خوشی میں شریک ہوتا تھا۔ یا محمد یا رسول اللہ۔ اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے، یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سایہ ہر جگہ ان کے پیچھے ہوتا۔ سوچئے، ایک اجنبی کا پتھر جسم کو زخمی کرتا ہے، مگر جب اپنا ہی سگا چاچا سب کے سامنے پتھر مارے تو روح زخمی ہو جاتی ہے۔ مگر ظلم کی انتہا تب ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صف ماتم بچھی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ابو لہب ہمدردی کرنے کے بجائے خوشی سے جھومتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس بھاگا۔ بطر محمد، لیلت بطر محمد، آج محمد کی نسل ختم ہو گئی، وہ ابتر ہو گئے، وہ ابتر ہو گئے۔ ایک باپ اپنے معصوم بیٹے کا غم منا رہا ہے اور اس کا چچا خوشی منا رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عرش الہی لرز گیا اور اللہ نے فرمایا، اے نبی، آپ کی جڑ نہیں بلکہ آپ کے دشمن کی جڑ کٹ چکی ہے۔ یہ مکہ کی کوئی عام صبح نہیں تھی، ہوائیں اپنا رخ بدل رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی بلندی پر چڑھ گئے۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی دشمن کا لشکر حملہ کرنے والا ہوتا تو پہرے دار پہاڑ پر چڑھ کر اپنی قوم کو آواز دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور وہ پکار لگائی جس سے پورا مکہ دہل گیا۔ اے صبح کی صدا، لوگوں کو جگا دو، خطرہ سر پر ہے۔ Hurry! They are waiting! Have all the clans arrived? We must be prepared for what is coming. آواز اتنی اثردار تھی کہ لوگ اپنے کام چھوڑ کر بھاگے۔ جو سردار خود نہیں آ سکا، اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ دیکھو کیا آفت آن پڑی ہے۔ پہاڑ کے دامن میں مجمع لگ گیا، سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، سب منتظر تھے کہ شاید کوئی دشمن مکہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ مگر اصل بات بتانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک اقرار لینا چاہا، ایک ایسی گواہی جو ان کے ضمیر کو جکڑ لے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے جو تم پر صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ ہاں، ہم ضرور یقین کریں گے۔ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں سنا۔ جب انہوں نے اپنی زبان سے صادق اور آمین ہونے کی گواہی دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل حقیقت بیان کی۔ تو سنو، میں تمہیں ایک ایسے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو آنے والا ہے۔
तबाही हो तेरी सारे दिन के लिए। क्या तूने हमें सिर्फ इस बात के लिए जमा किया था? अबू लहाब ने लफ्ज तब यानी तबाही इस्तेमाल किया था। उसने जंग का आगाज किया, मगर जवाब जमीन से नहीं 7 आसमानों के ऊपर से आया। अल्लाह ने उसी के लफ्ज को उसी के मुंह पर दे मारा। जिब्राइल आमीन फौरी तौर पर ये आयात लेकर उतरे। तब्बत यदा अबी लहबियो व तब, जिसका मानी है टूट गए हाथ अबू लहाब के और वो तबाह हो गया। ये बद्दुआ नहीं थी, ये पेशगोई थी। अब इसका इंजाम लिखा जा चुका था। सूरत लहाब की आयात आग की तरह फैल गए, लेकिन ये आग सिर्फ अबू लहाब को नहीं लगी, उसकी बीवी भी इसमें जल गई। इसका नाम अरवा उम्मे जमील था। वो अबू सुफियान की बहन और अरब की मगरूर तरीन औरत थी। कुरान ने इसे हमालतुल हतब यानी लकड़ियां उठाने वाली कहा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो कांटेदार लकड़ियां जंगल से लाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती। लेकिन उसका असली काम लोगों के दिलों में नफरत की आग लगाना था। अबू लहाब ने कुरान का बदला लेने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर वार किया। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों रुकिया और उम कलसूम के शौहर थे। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अगर तुमने आज ही मोहम्मद की बेटियों को तलाक न दी, बाप के हुक्म पर और दुश्मनी में दोनों बेटों ने तलाक दे दी। जरा सोचिए उस बाप का दुख, जिसकी 2 बेटियां एक ही दिन रोती हुई घर वापस आ गईं। ये था वो घटिया बदला जो अबू लहाब ने लिया। जमील का गुस्सा उससे भी ज्यादा था। उसके गले में हीरों का एक कीमती हार था। उसने काबा के सामने कसम खाई, मैं इस हार को बेच दूंगी और सारी कीमत मोहम्मद के खिलाफ खर्च करूंगी। अल्लाह ने उसका जवाब इसी सूरत में दिया। दुनिया का वो कीमती हार आखिरत में आग की रस्सी बन जाएगा। फिर एक हैरान कुन वाकया हुआ। उम्मे जमील हाथ में पत्थर लेकर हरम में आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे थे और अबू बकर सदीक भी साथ थे। हजरत अबू बकर डर गए कि कहीं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचाए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहो, ये मुझे नहीं देख सकेगी। ए अबू बकर, तुम्हारा साथी कहाँ है? अगर वो मुझे मिल गया तो मैं ये पत्थर उसके मुंह पर मारूंगी। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात कर रही थी, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बिल्कुल साथ बैठे थे और वो उन्हें नहीं देख पा रही थी। अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। सच है, जो दिल अंधा हो जाए उसे नूर नजर नहीं आता। घर के झगड़े खत्म हो चुके थे, लेकिन अब सब कुछ खून की तड़प में बदल चुका था। कुरैश ने फैसला किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान का दाना पानी बंद कर दिया जाए। इस मजलिस में अबू लहाब ने अपने ही खून के खिलाफ आवाज उठाई। सुन लो, मैं बनो हाशिम में से नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इनका बाइकआउट करो। तीन साल, पूरे 3 साल वो लोग कैद रहे। नौबत यहां तक आ गई कि सहाबा कहते हैं, हम सूखे चमड़े और दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदा रहे। जब बच्चे भूख से रोते तो उनकी आवाजें मक्का वालों को सुनाई देती, मगर अबू लहाब का दिल नर्म नहीं हुआ, बल्कि वो तो जुल्म में और बढ़ गया। जब भी कोई ताजर मक्का में खाना बेचने आता तो अबू लहाब सबसे पहले उसके पास पहुंच जाता। ए ताजिर, ये आटा कितने का है? मेरे बच्चे भूखे हैं। ये 10 दरहम का है। ऐ ताजिर, इसे मत बेचना, कीमत बढ़ा दो, इसे 40 दरहम का बेचो, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा करूंगा। माफ करना भाई, अब इसकी कीमत 40 दरहम है। सहाबी के पास इतने पैसे नहीं थे। वो खाली हाथ आंसुओं के साथ वापस उस घाटी में लूट जाता है जहां बच्चे इंतजार कर रहे थे। अबू लहाब अपने घर में पेट भरकर खाता और उसका अपना खून पत्ते खाने पर मजबूर था। ये सिर्फ कुफर नहीं था, ये गदारी थी। यहां रुककर सोचिए,
قرآن نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا۔ سورہ لہاب میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ ابو لہب آگ میں جلے گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا، وہ کافر ہی مرے گا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد ابو لہاب 10 سال تک زندہ رہا۔ اسلام کے بڑے دشمن جیسے ابو سفیان، خالد بن ولید اور عمرو بن الاس، یہ سب ابتدا میں مخالف تھے مگر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ابو لہاب کے پاس بھی اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا ایک گولڈن چانس تھا۔ اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ وہ مکہ کے چوک میں کھڑا ہوتا اور جھوٹ موٹ ہی کہہ دیتا، لوگوں دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اگر وہ یہ 2 لفظ بول دیتا تو نعوذ باللہ قرآن کی آیت غلط ثابت ہو جاتی، کیونکہ قرآن کہہ چکا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا۔ وہ سمجھتا رہا کہ وہ آزاد ہے، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ آسمانی فیصلے نے اس کے انجام پر مہر لگا دی ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس کا وعدہ تھا، جنگ بدر۔ جنگ بدر کا دن آیا۔ ابو لہاب جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، موت کے ڈر سے خود نہیں گیا۔ اس نے ایک مقروض شخص کو پیسے دے کر اپنی جگہ بھیج دیا۔ بدر کی شکست کی خبر سنتے ہی وہ غم سے پاگل ہو گیا۔ لیکن ابھی 7 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ کا عذاب طاعون کی شکل میں آ گیا، اس کے پورے جسم پر بدبودار پھوڑے نکل آئے۔ یہ بیماری اتنی خوفناک تھی کہ عرب اس سے بھاگتے تھے جیسے یہ آگ ہو۔ یہ وہی بیٹے تھے جن کی خاطر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا تھا۔ آج وہی بیٹے بیماری کے ڈر سے اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 3 دن تک مکہ کا سردار پیاسا اور اکیلا تڑپتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی ہی گندگی میں مر گیا۔ اے ابو لہب کے بیٹو، بربادی ہو تم پر، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ گھر میں سڑ رہا ہے اور اس کی بدبو نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ یہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی۔ شرم کے مارے بیٹوں نے فیصلہ تو کیا مگر ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے لمبی لکڑیوں سے باپ کی لاش کو دھکیل کر گھسیٹا اور مکہ سے باہر ایک گڑھے میں پھینک دیا، اور اوپر سے مٹی ڈالنے کے بجائے دور کھڑے ہو کر پتھر برسائیں تاکہ لاش چھپ جائے۔ غور کیجئے، جس ہاتھ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتا تھا، آج اسی جسم پر اس کی اپنی اولاد نے پتھر مار کر اسے دفن کیا۔ قرآن کا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ ابو لہاب ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں۔ مکہ کے جس چوک میں ابو لہاب کھڑا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہتا تھا، آج اسی جگہ کروڑوں مسلمان دن رات اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ ابو لہاب کی دولت، اس کی سرداری، اس کا غرور سب مٹی میں مل گیا۔ آج کوئی اپنی اولاد کا نام ابو لہاب رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ کے یہ سچے واقعات دوسروں تک پہنچنے چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔